اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کی پراسرار موت کا مہمہ حل نہ ہو سکا۔ نت نئے انکشافات سے کیس مزید پیچیدہ ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس اس کوشش میں ہے کہ اصل حقائق عوام کے سامنے لے آئیں۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ایسے انکشافات اس قتل کیس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر ایک جانب افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس سائیڈ پہ جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، اور دوسری طرف دکھ ایک ایسے نوجوان پولیس افسر کی موت کا جس نے مستقبل میں پولیس کی قیادت کرنی تھی، چاروں صوبوں میں اس نے خدمات سر انجام دینی تھی۔ بدقسمتی سے ایک ایسا افسر ہم سے چلا گیا جو انتہائی شاندار، انتہائی نفیس اور انتہائی امانتدار تھا، ایماندار تھا۔ آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ناظرین، جیسے ہی کل ایس پی صاحب کی موت ہوئی ہے، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کوئی ایک تبصرہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا تبصرہ کر رہا ہے، کوئی اسے خودکشی قرار دے رہا ہے، کوئی اسے سازش قرار دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو کیا قرار دے رہا ہے، کوئی نفسیاتی بیماری قرار دے رہا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سب سے قابل افسوس جو بیان تھا یا پوسٹ تھی وہ ایک اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز کے جو نفسیاتی ماہر نفسیات ہیں، وہ ان کا ایک پوسٹ جو تھی وہ انتہائی قابل اعتراض اور قابل افسوس تھی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنی پوسٹ میں، یہ لکھ دیا کہ مرحوم ایک دن پہلے حادثے سے، ایک دن پہلے موت سے ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو فی الفور پیمز کے پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ ہونا چاہیے۔ وہ نیچے گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس ڈپریشن پر قابو پا لوں گا۔ ابھی اسلام آباد پولیس نے تحقیقات شروع ہی نہیں کی تھیں، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس ساری صورتحال کو اپنی طرف سے ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی اور مشہور ہونے کے لیے انہوں نے بھی بیان داغ دیا، بیان جو ہے وہ دے دیا، پوسٹ شیئر کر دی، پوسٹ لگا دی۔ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ کچھ اساس ترین چیزیں ہوتی ہیں، سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، ان پر ہم پوسٹ لگانے سے پہلے، کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے، کچھ کمنٹس کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان نے اس ساری چیز کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ اب پولیس کیا تفتیش کرے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اس کو ڈائریکٹ خودکشی قرار دیا، اور کچھ ہمارے جو دوست ہیں، صحافی ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان کی خودکشی کے حوالے سے ایک شعر جو انہوں نے شیئر کیا تھا اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ خود ہی منصف بن بیٹھے ہیں، خود ہی تفتیش کار بن بیٹھے ہیں، خود ہی ہم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں۔ اجام کی دکان سے لے کر سبزی فروش تک اور تندور والے تک ہر بندہ جو ہے اس ملک میں ماہر اقتصادیات بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، ماہر نفسیات بھی وہی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی وہی بنا ہوا ہے، اور پولیس کا افسر بھی وہی بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم تک کے تمام تر چیزیں جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم سے سیانہ، ہم سے سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ ایس پی عدیل اکبر کی موت یقینی طور پر ایک بہت بڑا لاس ہے، نہ صرف اسلام آباد پولیس کے لیے، پاکستان پولیس کے لیے، پاکستان پولیس سروسز کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ وہ جہاں بھی رہے انتہائی ایمانداری سے رہے۔ سابق آئی جی خیبر پختونخوا اختر یادگنڈا پور کی پوسٹ نظروں سے گزری، وہ تربت میں ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی بڑے معترف تھے، وہ بھی بڑے افسردہ دل کے ساتھ انہوں نے پوسٹ کی۔ پورا پاکستان اپنے ایک نوجوان افسر کی موت پر رو رہا ہے، لیکن اس پر ہمارے کچھ نادان دوست ہیں وہ عجب طریقے سے پوسٹیں کر کے صورتحال کو گمبھیر بنا رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس کیس کو اسلام آباد پولیس کی تفتیش پر چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام آباد پولیس تفتیش کرے گی کہ گاڑی میں گولی کیسے لگی، انہوں نے ریوالور کس سے چھینا، کیا صورتحال ہوئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ تفتیش کے بعد سامنے آ جائیں گی۔ ہم کہیں اس کو قتل، کوئی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ بے لگام بن چکا ہے، بے لگام ہو چکا ہے۔ اس پر ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ کچھ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، کچھ اساس ایشوز ہوتے ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارا ایک لفظ، ہماری ایک پوسٹ اس خاندان کے لیے کتنی اذیت پیدا کرتی ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا؟ مشکل میں پھنسے پریشان حال خاندان، اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ خاندان بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں۔
بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، ان کا لخت جگر ان سے جدا ہو گیا، اور ہم اپنی طرف سے تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو کیا، اصولی طور پر پیمز کی انتظامیہ کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اسلام آباد پولیس کو بھی ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا ہے، کیا کسی کے کہنے پر دیا یا سستی شہرت کے لیے دیا، اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے ایشوز جب بھی ہوں ان پر احتیاط لازم ہے پوسٹ کرنے کا۔ یہ آپ کے ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، یہ ایک طرح کا خودکار ہتھیار ہے، اس سے ہم اپنی نسلیں بچا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ہتھیار کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے جھوٹ، منافرت، نسلی تعصب، بدگمانی، غیبت، چغلی، اس طرح کی چیزوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں کسی بھی معاشرے کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔